بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المتین وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم رمضان اور قرآن کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم فضیلت قرآن کو قرآن سے بیان کریں گے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کلام ہے اور یہ معمولی کلام نہیں ہے، اور اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، خالق ہے، جو ہم سب کا رازق ہے اور ہدایت دینے والا ہے۔ یہ کلام دنیا کے ہر کلام سے افضل ترین کلام ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہر طرح کی عظمتیں اس سے وابستہ ہیں، اور اس قرآن کو لانے والے جبرائیل امین ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور جس رسول پر یہ قرآن نازل ہوئی ہے وہ انبیاء کے سردار ہیں، اور جس رات پر یہ قرآن نازل ہوا اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوا ہے اس مہینے کو سید شہور شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ قرآن اور رمضان کا خاص تعلق ہے، جس کے بارے میں خالق کا ارشاد ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اس قرآن کو شہر رمضان میں نازل کیا گیا ہے جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اور سورۃ اسراء آیت نمبر 9 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو مستحکم راہ ہے۔ اور سورۃ فصلت میں ارشاد ہو رہا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ جس میں باطل دخالت نہیں کر سکتا، نہ موجودہ دور میں اور نہ بعد والے دور میں، کیونکہ یہ کتاب حکیم اور قابل تعریف پروردگار کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ سورۃ زمر آیت نمبر 27 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ ناظرین، فضیلت قرآن میں سورۃ اسراء آیت نمبر 82 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم نے قرآن مجید میں وہ کچھ نازل کیا ہے جو صاحبان ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالمین کے لیے سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 121 میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جنہیں ہم نے
جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کا حق تلاوت عطا کرتے ہیں، وہی لوگ اس پہ ایمان لائے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سے روایت ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق تلاوت ادا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں اور اس کی تنبیہوں سے خائف رہتے ہیں اور اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا موضوع کہ قرآن اور رمضان مبارک کا آپس میں کتنا ربط ہے۔ آج اتنا، اگلے نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔